بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں اسد۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ کے لیے نیا تو نہیں ہوگا، کیونکہ عوام جو ہے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہے، لیکن پھر بھی ایشو تو کوئی بھی ہے، وہ ایشو ہی ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے، ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے، اپنی رہائش گاہ ہو جس میں اس کے اپنے لوگ رہ سکیں، تو ناظرین اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، تب جا کے اسے اس محنت کا پھل ملتا ہے، گھر بناتا ہے۔ تو آج ایسا ہی ایک ایشو ہے کہ قبضہ مافیا نے، اس لیے قبضہ مافیا کہہ رہا ہوں کیونکہ ہوا ہی کچھ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے مکان خریدا۔ ایک عورت جس کا نام فرزانہ کوثر ہے، اس نے مکان بیچا۔ کچھ دنوں کے بعد جب پیسوں کا لین دین مکمل ہو گیا اور اس عورت نے یہ کیا کہ اس مکان پہ پھر دوبارہ سے قبضہ کر لیا، اور اس عورت کے پاس کچھ اچھی خاصی پاور موجود ہے، جس کی وجہ سے اس نے دوسرے لوگوں کی ناک میں دم کر دیا۔ تو میرے ساتھ اس وقت جو معزز مہمان موجود ہیں، متاثرہ فریق ہے میرے ساتھ محمد فاروق غوری صاحب، اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں ایم نواز ملک صاحب، سینئر کالم نویس ہیں، اس کے بعد موجود ہے میرے پاس مہمان اور خاور قریشی، صدر ہیں ینگ جرنلسٹ پریس کلب کے، اور ان سے آج کے اس واقعہ کے بارے میں، اس وقوع کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ جو پوزیشن اس وقت کریٹیکل چل رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، کیا محرکات تھے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ غوری صاحب بتائیے گا کہ یہ مکان جو آپ نے بیچا، خریدا، لیا، کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ جی، یہ بھائی مکان میں نے تقریباً خریدا تھا آج سے 4-5 مہینے پہلے، 6 مہینے کی یہ بات ہے۔ 31,50,000 روپے میں ہمارا معاملہ طے ہوا۔ اس میں سٹامپ وغیرہ ہم نے پر کیے اور میرے ساتھ جا کے انہوں نے اپنا معاہدہ تھا وہ سٹامپ تحریر کروایا۔ ہمارے جو پیسے انہوں نے اس وقت میں نے دیے 4.5 لاکھ روپے، تو اس کا معاہدہ 1200 والا سٹامپ ہم نے تحریر کر لیا، مطلب جسے بیانہ کہتے ہیں۔ جی، جسے بیانہ، بالکل۔ اس کے بعد پھر جس وقت وہ مقررہ وقت پورا ہونے والا تھا، جو ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ اتنے عرصے میں ہم آپ کے پیسے مکمل کر کے دیں گے اور آپ مجھے قبضہ اور بیان وغیرہ دے دیں گے، وہ ٹائم مقررہ وقت جس وقت نزدیک ہے، میں محترمہ کے پاس گیا کہ باجی وہ میرے پیسے جو ہیں میں نے اپنے وہ پورے کر لیے، آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کرنا ہے، کیسے آپ مکان خالی کریں گی۔ معذرت میں آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مکان کس مقام پہ واقع ہے؟ یہ رحمان پورہ کے مقام میں ہے، مین گلی ہے کیکر والی، اس ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں۔ جی سٹی میں ہے، یہ رحمان پورہ سٹی میں ہی ہے، اور یہ مین گلی کے ساتھ ایک چھوٹی گلی ہے، اس گلی کے اندر یہ مکان ہے۔ تو جس وقت میں گیا ان کے پاس کہ میں نے اپنے پیسے تیار کر لیے اور وہ ہمارا جو وقت لکھا ہوا ہے وہ نزدیک بھی ہے، اب آپ بتا دیں کہ کس وقت آپ مجھے کیسے مکان خالی کر کے اور کیسے بیان دیں گی۔ جس دن آپ گئے، جی، مطلب کہ آج کی ڈیٹوں میں، تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک آپ نے کتنی پیمنٹ کر دی تھی انہیں؟ جو اس وقت کو بتا رہا ہوں نا میں، جس وقت کی یہ بات بتا رہا ہوں، اس وقت تک گئے ہوئے تھے ہمارے 4.5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اس وقت تک۔ لیکن جس وقت یہ ہمارا سودا طے ہو رہا تھا نا، تو ہم نے پوچھا کہ باجی آپ کا یہ مکان ہے، آپ لیڈیز ہیں، آپ کا کوئی بندہ جو ہے ہمارے ساتھ جو بات کرے گا؟ انہوں نے ایسے اپنے دستاویزات جو نامینیشن والے پیپر تھے نا، وہ اپنی رجسٹری اپنے اس کے نام کے جو اس نے ہمارے سامنے رکھے کہ بھائی میرا نام مکان ہے، یہ میں مالک ہاں، میں گل کرنی ہے، میری نہ بندے نال بندی ہے تے نہ میری اپنے سورے نال بندی ہے، وہ تے میرے ویسے ہی خلاف نے، یہ میں مالک ہے تے گل بھی میں ہی کرنی۔ اسی بالکل وہ تے آمین کے جس طرح کہ رجسٹری وغیرہ تے لکھے سی۔ تو ہمارے سٹامپ وغیرہ ہو گئے۔ اس کے بعد جس وقت ہم دوبارہ، جس وقت ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پیسے بتانے گئے کہ ہمارے پیسے ریڈی ہیں، آپ ہینڈ اوور مکان کیسے کریں گے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک نئی بات کی کہ بھائی مکان ٹھیک ہے، تیری ساری گل ہوئی سی 29,50,000 روپے کی طے ہوئی ہوئی تھی بات، مطلب مکان کی کل قیمت 29,50,000 روپے۔ ٹھیک ہے، تو جس وقت قریب ہے، وہ کہتے کہ نہیں یہ تو پیسے ہی تھوڑے ہیں، یہ میرا خامن مجھے وہ بہت بیست کر رہا ہے، میری سسر کے ساتھ ناراضگی بن گئی ہے، تو وہ تو نہیں مان رہے۔ میں نے کہا محترمہ آپ نے
جس وقت یہ سودا طے ہوا تھا آپ نے خود کہا تھا کہ میں مالک ہوں، میرے اس وقت کوئی بات نہیں کرے گا. اب آپ کے سسر اور آپ کے خامد اس بات میں آ رہے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے. مختصر یہ کہ 3-4 دوبارہ ملاقاتیں ہوئی. ہر ملاقات کے ساتھ میری وائف میرے ساتھ ہوتی تھی، میری سسٹر ہوتی تھی. اس نوعیت میں ہم جا کے ان سے ملتے تھے. ہمیں خدشہ تھا کوئی ایسا سکینڈل ہمارے خلاف ہی نہ بن جائے جیسے بات تھی. تو اس کے بعد وہ ہم نے 2 لاکھ روپے ہمیں اضافی کرنا پڑے. اور یہ مطلب 29.50 کی بجائے آپ نے 31.50. جی بالکل، جی بالکل. اور ہم نے اسی وقت موقع پر ان کو 2 لاکھ روپے اور دیے اور ان سے تحریری اسٹامپ لیا اور انہوں نے سائن انگوٹھے بھی کیے اسٹامپ پہ جا کے. وہ اسٹامپ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ٹیسٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ یہ بات طے کی کہ آج سے 15 دن کے اندر اندر میں آپ کو قبضہ دینے کی پابند ہوں. اگر میں قبضہ نہیں دیتی تو میں آپ کی ساری رقم جو تقریباً اس وقت 6.5 لاکھ روپے بنتی تھی وہ میں دوگنا دینے کی پابند ہوں. یہ بات ہماری طے ہوئی اور کچھ ہی روز کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک وقوعہ جو ہے وہ نمودار ہوا ہے، بلکہ وائرل بھی بہت زیادہ ہوا کہ چلڈرن اسپتال سے وہ بچہ اغوا ہوا. ناظرین میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، اب انہوں نے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے تو یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سمجھ لیں 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے. چلڈرن ہسپیٹل، سرکاری ہسپیٹل سے وہاں سے ایک بچہ، نومولود بچہ جس کی 1-2 دن ایج ہوگی، وہ بچہ وہاں سے چوری ہو گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا، اغوا کر لیا گیا تھا. جن دنوں میں ہم نے ان کو پیسے دیے تھے 2 لاکھ روپے اضافی کر کے اسٹامپ بنوایا تھا، وہ جس دن ان کے قبضے کے دن نزدیک آئے نا تو 2-3 دن پہلے میں اپنے گھر میں سویا پڑا تھا. مجھے ابھی اٹھنے سے پہلے ہی کال آئی کہ بھائی جان سے جن محترمہ سے آپ نے مکان خریدا ہوا ہے نا ان کے متعلق یہ اسکینڈل سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہوا ہے. مطلب انہوں نے وہ بچہ اغوا کیا جی تھا؟ اسی محترمہ نے، لیڈیز نے، جو فرزانہ کوثر ہے ان کا نام ہے اور باجی سائمہ کے نام سے وہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یار یہ کس معاملے میں ہم بھی ان کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی ہے اور یہ ایسے معاملے میں انوالو ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. تو ہم نے، میرے دوست احباب جو تھے انہوں نے مجھے بھی بہت زیادہ مشورہ دیے کہ آپ ڈی پی او کے سامنے پیش ہو جائیں، آپ یہی کریں، آپ ان کو بتائیں کہ انہوں نے نوسر بازی کی ہے. شاید کوئی میرا ظرف تھا یا ایک عورت تھی اور اس پوزیشن میں تھی تو میں نے ان کو مزید دبانا اور مزید ایسی کوئی پوزیشن میں نہ آنے کی کوئی ہمت نہ ہوئی یا ظرف نے اجازت نہ دی. تو خاموشی سے ان کی واپسی، ان کی اپنا وہ گرفتار بھی ہو گئی تھی تو واپسی کا انتظار کیا. تو جب واپس آئیں تو انہوں نے مجھے بڑی تسلی دی کہ میں بہت ہی زیادہ مجبور ہو گئی تھی اور میرے پاس اب پیسوں کی بالکل بہت زیادہ مجھے ضرورت ہے. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی کہ میں گھر خرید سکتا. تو وہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ مجھے مکان دے رہی ہیں، پیسے لے لیں، 5 لاکھ روپے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کے پاس میرے 12.5 لاکھ روپے چلے جائیں گے. تو اس کے بعد آپ کی اتنے 19 لاکھ روپے تقریباً بچیں گے. وہ آپ 2 مرلے اس کے اپنے نام تھا، 2 مرلے اس کے بیٹے کے نام تھا موسیٰ کے، اس نے گارڈین مقرر ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ 4 لاکھ روپے میں اس وقت بھی آپ کو دوں گا جس وقت آپ مجھے اپنے 2 مرلے کے بیان دے دیں گے، اور 15 لاکھ روپے میں اس وقت دوں گا جس وقت آپ اپنے بیٹے کے گارڈین مقرر ہونے کے بعد مجھے 4 مرلے کے بیان مکمل کریں گے. میں آپ کی پیمنٹ مکمل کر دوں گا، میرے پاس الحمدللہ پڑی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، آپ مجھے 5 لاکھ روپے موقع پر دیں گے تبھی میں قبضہ چابی دوں گی، ورنہ اگر نہ دیے پیسے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تمہارے پاس پیسے نہ بنے تو ہر چیز ادھر ہی روک لیں گے. اور یہ ہر چیز کی میرے پاس وائس ریکارڈنگ موجود ہے. مطلب ثبوت کے طور جی الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص مہربانی ہوئی کہ میں جس وقت بھی کوئی کال وغیرہ ریسیو ہوتی یا کرنی ہوتی تھی وہ ریکارڈ کر لیتا تھا، یا واٹس ایپ میسیج کی صورت میں کوئی بات ہوتی تھی وہ بھی ریکارڈ تھی. اور یہ مجھے وہ اس دن آ کے قبضہ چابی دے کے اور میرا سامان اندر رکھوا کے وہ ہمارے ساتھ گئیں پھر اسٹام والوں کے ساتھ، اسٹام والوں کے پاس.
تو بھائی اس نے اسٹامپ کروایا میرے پاس, اپنا اسٹامپ پر ساری تحریر لکھی, 12.5 لاکھ روپیہ موقع پہ اس نے اپنا وہ کیا, وصولی کر لی اور سائن انگوٹھے اور اس کے روبرو اور تصدیق, وہ بھی اسٹامپ میرے پاس پڑا ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو اس کے بعد وہ مجھے قبضہ دے کے پیسے لے کے چلی گئی. 2 دن بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیٹی چھوٹی وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور ہاسپٹل میں, اور مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, آپ جیسا بھی کریں 50,000 روپے مجھے بھیجے تو میں انشاءاللہ آپ کی یہ جو دسمبر چل رہا ہے, اس دسمبر کی گزشتہ 2 تاریخ کو بیان دینے کی پابند ہوں. یہ میرے ساتھ اسٹامپ پہ تحریر ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دوبارہ آپ سے پوری بات جو ہے وہ سنتے ہیں. قریشی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلے بھی وہ بچے کے اغوا کا معاملہ, اس کے بعد ان کے ساتھ اس عورت نے جو کچھ کیا یا جو ہو رہا ہے, وہ جرنلسٹ لوگ جو ہیں ان کی نظر میں تو رہتا ہے, تو اس واقعے کا آپ کو بھرپور اندازہ بھی ہوگا. تو جاننا یہ چاہوں گا کہ اس میں قانون نے دونوں لوگوں کو, اب یہ جو پوزیشن جا رہی ہے ان کی کہ پھر دوبارہ سے اس نے قبضہ کر لیا, پھر دوبارہ سے یہ لوگ جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, تو قانون نے یا دوسرے اداروں نے کیا اس میں کردار ادا کیا؟ جی بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ مار اسی وجہ سے کھاتے ہیں, اسی وجہ سے جو جرائم پیشہ افراد ہیں, جو جرم کرنے والے لوگ ہیں, ان کی حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے اندر رحم دلی بہت جلدی آ جاتی ہے. اب جب اس خاتون نے بچہ اغوا کر لیا, اب اس نے وہاں پہ ایک سٹوری بنائی کہ میری بیٹی کو 3 دفعہ طلاق ہو چکی ہے یا 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہے, تو میں نے ایک اور جگہ اس کی شادی کی ہے, اس کا خامن جو ہے وہ باہر ہوتا ہے, اور ہم نے اس کو جو ہے وہ جھوٹ بولا تھا کہ یہ بچی بالکل ٹھیک ہے, اس کو اولاد ہو سکتی ہے. تو ہم نے اپنے اس کا جو خامند ہے وہ جب باہر چلا گیا تو ہم نے پیچھے سے اس کو اطلاع دی کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ امید سے ہو گئی ہے, اور اب ہم نے جو ہے وہ کیونکہ اس کے خامند نے اس کو کہا ہوا تھا کہ اگر اس کو جو ہے بچہ نہ ہوا, اس کو اولاد نہ ہوئی, تو پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا. لیکن یہ دیکھیے کہ اس نے اس مجبوری کو ظاہر کرتے ہوئے اس نے کسی اور ماں کی گود اجاڑنے کی کوشش کی. یہ تو اللہ پاک کا کرم تھا. ہماری CIA اسٹاف منڈی بہودین کی, جس کے انچارج ہیں وہ عامر شاہین صاحب ہیں, DSP, تو یہ ان کی جو ہے وہ بھرپور کاوش سے بچہ ریکور تو ہو گیا, لیکن پھر اسی ٹائم ایک سینیریو جو ہے وہ چینج ہوتا نظر آیا عوام کے دلوں میں بھی کہ جناب یہ عورت بڑی مجبور تھی. جی, اس عورت کو جو ہے وہ بڑی مجبوری تھی, اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا, اور ہمارے اندر جو ہے اس خاتون کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا. جبکہ اس خاتون کے دل میں نرم گوشہ پیدا اس وقت نہیں ہوا کہ میں کسی کا بچہ اٹھا رہی ہوں, کسی کی گود اجاڑ رہی ہوں, اس ٹائم اس نے نہیں سوچا. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ اس کی فلاں مجبوری اس لیے اس نے یہ جرم کیا, اور قانون کی میں نے دیکھا کہ اس ٹائم جو ہے وہ گرفت شاید اس لیے بھی کمزور ہوئی کہ ایک تو یہ بااثر خاتون ہے, اور دوسرا اس نے جو ہے وہ ہمدردی کا ایک ایسا سینیریو جو ہے وہ اپنی طرف کر لیا کہ بذات خود میں بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یار واقعی یہ جو عورت ہے, یہ جو خاتون ہے, یہ اس نے مجبوری میں یہ کام کیا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجرم جو ہے وہ مجرم ہی ہوتا ہے. نہیں, اس بات ایک جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ دیکھیں کہ جب ایک کسی رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی جا رہی ہے, جس میں جھوٹ ہی جھوٹ شامل ہے, تو دیکھنے والوں کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ مطلب ایک کام ہی غلط ہے. پھر اس کے بعد ہمدردی حاصل کرنا, لوگوں سے ہمدردی بٹورنا کہ جی میں تو بڑا مظلوم ہوں. بھائی مظلوم ہو تو سیدھا کو کام کرو نا. مطلب لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آیا. جس طرح اب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے, وہ مظلومیت اپنی جگہ پہ آ گئی ہے, جو معاملات ان کے اپنے تھے. اب تو وہ بہت بڑا واقعہ تھا, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اغوا برائے تاوان, ایک بچہ یا دوسرے معاملات, جس طرح بھی جو سچویشن ہو رہی ہے, اب اس نے پھر دوبارہ سے انہیں جب اب ٹارگٹ کیا ہے, ان کی کہانی تو نہیں, میں آپ کی یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں. انہوں نے پھر اس دوران جو ہے وہ جو میرے سننے میں یہ باتیں ہیں کہ مبینہ طور پہ اسی خاتون نے سنیارا بازار کے اندر جا کے ایک ڈرامہ رچایا. اس خاتون نے جو ہے وہ ایک سنیارے سے جو ہے وہ سونا وصول کیا اس نے, اور سونا وصول کرنے کے بعد جب وہ سنیارا جو ہے اس نے اس کو مجبور کیا, پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا یا سونے کی واپسی کا مطالبہ کیا, اور اس کو کہا کہ اگر تم نے مجھے میرا سونا یا پیسے واپس نہ دیے, میری جو اماؤنٹ ہے وہ کلیئر نہ کی, تو میں تمہاری بیٹی کے سسرال جا کے وہاں پہ شور کروں گا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد یہ خاتون نے کیا ڈرامہ رچایا کہ اس نے جو ہے وہ اس سنہرے کی دکان کے قریب جا کے اس نے شور مچا دیا کہ میرا جو ہے وہ سونا میں واپس لے کرنے کے لیے لے گئی تھی اور میرا پرس چھین لیا گیا ہے. وہاں پہ پولیس آئی اور پولیس نے آنے کے بعد جو ہے وہ سارے سی سی ٹی وی کیمراز کیونکہ وہاں پہ لگے ہوئے تھے وہ سارا انہوں نے وہ سین چیک کیا تو یہ خاتون جو ہے وہ جھوٹی نکلی. یہ اس لیول کی جو ہے وہ مطلب نوسر بازیاں کرتے ہیں, اس لیول کی یہ جھوٹی خاتون ہے. اور پھر اس کے بعد جی سودا, کیونکہ یہ تو دیکھیں نا یہ ہے کاروباری لوگ کہہ لیں یا مطلب ملازمت پیشہ لوگ ہیں, ان کے یہ تو چیزوں سے تو بہت دور رہتے ہیں یہ والے, مطلب ایسی معلومات جو ہے وہ بہت کم لوگوں تک پہنچتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تک نہیں پہنچتی. اب ان کے ساتھ بھی ایک ایسا فراڈ ہوا ہے جس کا انہوں نے ابھی آپ سے ذکر نہیں کیا کہ اس خاتون نے اسٹامپ پیپر ان کو دے دیا, لیکن وہ بیان جو ہے وہ کسی اور پارٹی سے 16 لاکھ روپے وصول بھی کر چکی ہے. 16 لاکھ روپے ایک پارٹی سے وہ وصول کر چکی ہے. اور ان کو جو ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق جو دوسری پارٹی ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس خاتون نے ہمیں 2 مرلے کے بیان بھی دے دیے ہوئے جس کی رجسٹری اور انتقال ہمارے پاس موجود ہے. مطلب کہ ان سے بھی پیسے لیے, ان سے بھی پیسے لے لیے, دوسری پارٹی سے بھی پیسے لے لیے, ان سے بھی پیسے لے لیے. اس لیول کا یہاں پہ منڈی بہودین میں مطلب جو ہے نا اس خاتون نے کردار ادا کیا ہے. پہلے بچہ اغوا کیا, پھر وہ سنیارے سونے والا معاملہ, اور اب جو ہے وہ جو ان کے ساتھ جو وہ اس نے 2 نمبری کی ہے, جو اس سے فراڈ کیا ہے. اور مطلب میں اب بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے. اب اس خاتون کی حمایت میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی جاہل یا ان پڑھ یا اجاڑ لوگ نہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے جو اس خاتون کے ساتھ آئے. مطلب ہیلپ میں جو اس کی مدد کے لیے ساتھ کوشاں تھے. کمال. پیسے نے اور طاقت نے لوگوں کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ لوگ اب پڑھے لکھے جاہل ہیں. مطلب اتنا پڑھ لکھ کے ڈگری حاصل کر کے بھی اگر آپ نے یہی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو جاٹ رہنا چاہیے, آپ کو جو ہے وہ ان پڑھ رہنا آپ کا بہتر ہے. مطلب کچھ شعور تو ہونا چاہیے نا. اتنا کچھ اب ہو رہا ہے کہ اس پہ 2 الزامات ثابت ہو چکے ہیں, ایک بچے کا اغوا, دوسرا یہ ہے کہ سونا چوری کا اس نے جو ایک ڈھونگ رچایا وہ بھی بے نقاب ہو گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ ان کا مکان جو ہے اب وہ کس پوزیشن میں ہے کہ جو انہوں نے لے لیا, اب اسٹامپ پیپر جو ہے وہ ہو چکے ہیں, اسٹامپ پیپر ہو چکے تھے. ان کا مکان جو ہے وہ ان کو قبضے میں وہ خود دے کے گئی, اور بعد میں اس نے ڈرامہ دوسری پارٹی جسے 16 لاکھ وصول کیے تھے اس کو یہ کہا کہ تمہارے مکان میں یہ جو غوری برادران ہیں یہ تالا توڑ کے تمہارے مکان میں داخل ہو گئے ہیں. مطلب اب انہیں قبضہ مافیا بنا دیا. اب انہیں قبضہ مافیا بنا دیا اور کوشش کی کہ دوسری پارٹی جو وہ جا کے ان سے دو بدو ہو, ان سے جھگڑا کرے. وہ تو دوسری پارٹی کو جو ہے مطلب ہے کہ وہ ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں, انہوں نے بجائے جھگڑا کرنے کے پیغام پہنچایا. پھر لوگوں نے بتایا کہ جناب وہ خاتون ہمیں خود قبضہ دے گئی ہے, یہ اس کا اسٹام موجود ہے, وائسیں موجود ہیں, تمام مطلب وائسز موجود ہیں. پھر جو خاتون کا جو خاوند ہے اس نے باقاعدہ قتل کی دھمکیاں, نسل کشی کی دھمکیاں, ان کو مطلب پیغام یہ دیا کہ تم فلاں جگہ پہ کام کرتے ہو, فلاں جگہ پہ تمہارا بھائی کام کرتا ہے, میں تمہیں مل لوں گا, میں تمہارا علاج کر لوں گا, تمہاری نسل ختم کر دوں گا, تمہیں میں جان سے مطلب اس طرح کی پھر اس نے حرکتیں کرنا شروع کر دی. اچھا تو اس میں جو ہے پھر جب پولیس وہاں پہ آئی ہے, پولیس کا یہ کام تھا کہ دونوں پارٹیوں کو جو ہے وہ امن و امان قائم رکھنے پہ ان کو پابند بناتی اس بات کا. اور کیونکہ جو غوری صاحب ہیں یہ انتہائی شریف النفس آدمی ہیں اور یہ پولیس والوں کے سامنے دوسری پارٹی کی منت سماجت ہی کرتے رہے, جبکہ دوسری پارٹی جو ہے وہ مسلسل انہیں گالم گلوچ اور مطلب ہے کہ مارنے کی دھمکیاں پولیس کے سامنے اور ان کو زدو کو کرنے کی دھمکیاں پولیس کے سامنے وہ دیتے رہے. لیکن پولیس جو ہے وہ تاثر یہ میرا تھا یہاں تو کوئی بہت بڑی تگڑی سفارش تھی پولیس کی دوسری پارٹی کی سائڈ پہ, یا پھر اچھا خاصا جو ہے وہ پیسہ وہاں پہ لگا ہوا تھا. لیکن بہرحال جو بھی ہے اس میں یہ کہوں گا کہ پولیس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے میں بالکل ناکام دکھائی دی. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو پابند کیا اور پابند کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ دونوں پارٹیاں تھانے کی طرف چلی گئی. وہاں سے پھر انہیں کال جاتی ہے کہ جو انہوں نے کمیشن مقرر کروایا ہے وہ دروازے کے باہر جو ہے کمیشن موجود ہے, تو آپ لوگ واپس آئیں. یہ لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں اور پیچھے پیچھے جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی واپس آ جاتی ہے. اور اب کمیشن جو ہے وہ اس کے سامنے وہاں پہ ان کا بحث مباحثہ شروع ہو گیا. کمیشن نے سب کے نام لکھے, کچھ میرا خیال ہے کوئی 10-12 لوگوں ان کے نام لکھے تھے, تو وہاں پہ جو 5-6 لوگ ان کے موجود تھے ان کے بھی نام لکھے. اور وہاں پہ جو دوسری پارٹی ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ ہی انہوں نے تقریباً 15 سے 20 افراد جو ہے انہوں نے پیچھے کھڑے کیے ہوئے تھے, جن کے ہاتھ مسلح تھے, ڈنڈے سوٹے ان کے پاس تھے, اسلحہ ان کے پاس تھا. مطلب وہ پورا اپنا مائنڈ بنا کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے یہاں پہ کچھ کرنا ہے. اب کمیشن کے سامنے ان لوگوں نے جو بدتمیزی کا جو طوفان برپا کیا, جو وہاں پہ انہوں نے غنڈہ گردی کا جو طوفان برپا کیا, مطلب میں تو یہ سوچ کے حیران ہوں کہ لوگوں کو اتنی ضرورت ہو گئی کہ جو ہمارا جو کمیشن ہوتا ہے وہ باقاعدہ جج کی ہی جگہ پہ وہ آتا ہے کمیشن. خیر
ماحول خراب دیکھ کے کمیشن بھی وہاں سے چلا گیا. جو دوسری پارٹی انہوں نے دروازے توڑے, ان لوگوں کو زد و کوب کیا, ان سے موبائل چھینا اور وہاں پہ ڈنڈوں کا, سوٹوں کا, گالم گلوچ کا جو ہے وہ آزادانہ وہاں پہ جو ہے استعمال ہو. لیکن اس میں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو باثر لوگ ہوتے ہیں یہ اس وقت تک باثر ہوتے ہیں جب تک مقامی لوگ جو ہیں وہ شرافت کے اندر یا خوف کے اندر رہتے ہیں. اب جو مقامی لوگ تھے, جو ہمسائے تھے, جو محلے دار تھے, ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے, لیکن ان کے خوف کی وجہ سے کہہ لیں یا شرافت کی وجہ سے کہہ لیں, جیسے بھی ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ باہر سے کوئی غنڈہ گرد عناصر آئیں اور وہ بدماشی دکھا کے چلے جائیں. لیکن بہرحال یہ بحث جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ 1 پہ کالز کی کیونکہ وہ دوسری پارٹی مسلح تھی, ان کے پاس آندھی راڑ تھی اور یہ تو ویسے ہی بیچارے نہتے تھے. تو ان لوگوں کے ساتھ جو وہ سخت زیادتی کرنے کے بعد ان کی خواتین کو اس گھر کا دروازہ تالا توڑنے کے بعد اندر داخل ہو کے خواتین کو زد و کوب کیا گیا. یہ قانون کے سامنے ہو رہا تھا, مطلب پولیس کے سامنے یا کہ علیحدہ؟ نہیں, پولیس جو پہلے جو سب انسپیکٹر آئے تھے وہ تو ٹائم دے کے چلے گئے تھے, پھر بعد میں جو ہے وہ اس کے علیحدہ یہ سارا معاملہ ہوا. لیکن پولیس کو پتا تھا, ان میں ماحول نظر آ رہا تھا. اگر پولیس جس ٹائم پہلے آئی تھی, اگر وہ اس ٹائم ان لوگوں کو جن لوگوں نے حملہ کیا ہے, اگر اس ٹائم ان لوگوں کو دکھاتی کہ ہم لوگ پولیس والے ہیں, ہمارا کام ہے امن و امان کو باہر رکھنا, تو ان کی دوبارہ ضرورت نہیں ہونی تھی یہ کام کرنے کی. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایم نواز ملک صاحب. اچھا, اس میں جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ اضافہ کرتا چلوں کہ جب وہ خواتین کو اندر انہوں نے جا کے زد و کوب کیا, ان لوگوں کو باہر نکال دیا, نکالنے کے بعد ان پہ کالز ہوئی لیکن اس کا خطرے کو اثر نہ ہوا, تو پھر وہ لوگ ساری رات, کیونکہ پولیس کا ان کا ٹائم بنا تھا 17 تاریخ کا کہ آپ لوگ تھانے آئیں, یہ لوگ دوبارہ تھانے گئے, انہوں نے کہا جی اب آپ کل ہی آئیے گا اور اس کے بعد جو ہے کل آئیے گا. اس کے بعد جو ہے یہ لوگ پھر کیونکہ بے بس ہو گئے تو جو دوسری جو پارٹی تھی وہ اندر رہی. انہوں نے پھر اگلے دن جاتے ہوئے, یہ طارق شاہی جو ہے وہ ایم پی ہیں, ان کی خصوصی شفقت کی وجہ سے اور ایم این حاجی امتیاز ہیں, ان کی خصوصی کاوشوں کی وجہ سے جو قبضہ ان کا واپس جو وہ ریسٹور ہوا ہے اور پولیس جو وہ ایکشن میں آئی ہے. اور میں کوئی بات اور جاتے ہوئے وہ لوگ ان کا قیمتی سامان جس میں گھڑیاں, زیورات, چاندی, نقدی, سوٹ, یہاں تک کہ ان لوگوں نے, آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے کھانے پینے کا جو راشن ہوتا ہے وہ تک نہیں وہاں پہ انہوں نے چھوڑا. ایم نواز ملک صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اب سارا واقعہ جو ہے یہ وقوع آپ کی نظر میں ہے, آپ نے سنا کہ کس طرح ان کے ساتھ مکاری کے ساتھ ظلم بھی کیا گیا, انتہا کی گئی ہر کام کی, ان کا سامان فلاں تمام چیزیں جو چوری کی گئی, قبضہ پھر چھینا گیا. پھر اب ایک بار سوکھ جو ہے سیاسی پارٹی انہوں نے مطلب انہیں قبضہ لے کے واپس دیا. تو اس حوالے سے اب کیا کہیں گے کہ قانون کا یہاں پہ جو عمل درآمد تھا وہ تھوڑا کم نظر آیا ہے, مطلب کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ اسد بھائی, میں آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں 1-2 گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے اور پھر اس معاملے کے لیے. سب سے پہلی گزارش ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی جگہ لیتے ہیں, 2-3 قانونی پوائنٹ ہیں, آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے تاکہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کر سکے. سب سے پہلی بات آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا جو بندہ جگہ فروخت کر رہا ہے وہ اس جگہ کا مالک ہے. اگر وہ مالک ہے تو آپ اس کو بیانہ دے کے پابند کر لیں اور تحصیلدار کے پاس جب آپ کا بیان ریکارڈ ہو, جگہ آپ کے نام منتقل ہو جائے, اس وقت اس کو پیمنٹ کریں. اس سے پہلے جو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے, چاہے وہ اسٹامپ پیپر پہ کرتے ہیں, چاہے کسی بھی صورت میں اس کی باتوں میں آگے کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے. اور انہی چیزوں کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, جیسے کہ اس خاتون نے ان کے ساتھ فراڈ کیا. فراڈ اس نے اس طرح سے کیا کہ ان کو کہا کہ یہ جگہ میری ہے اور میں آپ کو سیل کر رہی ہوں. ان کے ساتھ اس نے اسٹامپ پیپر پہ معاہدہ طے کیا, ان کو اس نے پیسے دے دیے, قبضہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا. وہاں پہ اس نے دوسری پارٹی تیار کی اور دوسری پارٹی کو یہ چکمہ دیا کہ یہ جگہ میری ہے, نام میرے ہے, تو میں آپ کے نام بیان کرواتی ہوں, منتقل کرتی ہوں. ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس کی بات پہ اعتماد کر کے 13 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا. دوسری پارٹی سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے موقع پہ قبضہ چیک نہیں کیا, قبضہ غوری برادران کا تھا, اور انہوں نے بغیر قبضہ دیکھے, بغیر موقع دیکھے 16 لاکھ روپیہ اس کو دے کے تو انتقال اپنے نام کروا لیا. اب اگر یہ دونوں پارٹیز اگر تھوڑا سا ڈیپلی ان معاملات کا مشاہدہ کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیچیدگی سے یہ بچ جاتے. بہرحال
قصہ مختصر ہے کہ ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہے، عمل درآمد نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس بھی چونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، ہم قانونی معاملات یا پیچیدگیوں کو اتنا زیادہ نہیں سمجھ سکتے، جس کی وجہ سے قبضہ مافیا اس کا فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں کرائے پر بھی رہ رہے ہیں تو کرایہ دار جو ہوتا ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس سے آپ زور زبردستی سے، غنڈہ گردی سے اس سے اپنی ذاتی ملکیتی دکان بھی خالی نہیں کروا سکتے، کیوں؟ اس کے بھی حقوق ہیں۔ اس کے لیے آپ کو عدالت جانا پڑے گا، عدالت سے آپ دخل لے کے آئیں گے، عدالت سے ڈگری لے کے آئیں گے، تو پھر بذریعہ پولیس وہ بندہ آپ کو آپ کی دکان کو خالی کر دیتا ہے۔ ادروائز یا تو آپ اپنے کرایہ داری کے حساب سے یا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس سے خالی کروا سکتے ہیں۔ ایسا کوئی قانون موجود نہیں کہ آپ آئیں، چند مسلح گنڈے آپ اپنے ساتھ لیں، کسی کے مکان کو ایسے ہی اس پہ قبضہ کر لیں، اس کو اٹھا کے آپ باہر پھینک دیں۔ یہاں پہ میں ایک اور گزارش کروں گا، جو پہلے قریشی صاحب نے بھی اس بارے میں بڑا تفصیل سے کہا، تو چند لفظ میں بھی کہنا چاہوں گا۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ پولیس ایکٹ 2002 کے تحت جس ایس ایچ او کی حدود میں کوئی نیا قبضہ ہوگا تو کاروائی اس ایس ایچ او، متعلقہ ایس ایچ او کے خلاف ہوگی۔ لیکن کتنے ایس ایچ اوز ہیں جن کے خلاف ایسی کوئی کاروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ چند ایک باتوں میں اب ان والے جو معاملے پہ اگر ہم بات کریں تو ان کے معاملے میں یہ لوگ چلے گئے جو سابق ایم پی ہیں اور موجودہ امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے اور حکمران جماعت کے امیدوار ہیں طارق سعید صاحب، حاجی امتیاز صاحب جو ہمارے ایم این اے ہیں، یہ ان کے پاس چلے گئے اور انہوں نے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کردار بھرپور ادا کیا۔ انہوں نے ڈی پی او صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ کے تھانہ سول لائن کی حدود میں کیسے ممکن ہے کہ یہ قبضہ ہو رہا ہو، تو اس پہ پھر انتظامیہ مجبور ہوئی، انہوں نے قبضہ ان کو ریسٹور کروا دیا۔ ادروائز عام طور پہ یہاں پہ قبضے ہوتے ہیں اور ان قبضوں کے پیچھے اکثر ہم نے دیکھا ہے نہ تو کسی ایس ایچ او کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے اور نہ ہی قبضہ ریسٹور کروایا جاتا ہے۔ ان پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو قبضہ مافیا ہے ان کے حوصلے چونکہ بہت بلند ہو چکے ہیں اور وہ لے دے کے اپنے معاملات کو ایسے مینج کرتے رہتے ہیں۔ اگر قانون پر پورا عمل درآمد ہو، کوئی نیا قبضہ ایسے بغیر عدالت کے حکم کے کسی کو اجازت نہ دی جائے، اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہو، قانون اپنی حرکت میں آئے، تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہی نہیں کہ ایسا کوئی قبضہ گروپ جنم لے سکے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں جہاں پہ ہر چیز فروخت ہونے کے لیے تیار ہے، ہر چیز یہاں پہ بکتی ہے، جہاں پولیس بکتی ہو، جہاں قانون بکتا ہو، جہاں کرائے کے گنڈے مل سکتے ہوں، تو وہاں یہ قبضے ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو سب سے مین ایشو تو آپ نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ ہمیشہ لین دین کرنے سے پہلے محتاط رہا کریں اور کوشش کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی تیسرا فریق درمیان میں ہو جسے ضامنی دی جائے یا کسی طرح سے۔ اور پہلا جو آپشن ملک صاحب نے جس طرح یہ بات کی، بہت خوبصورت بات تھی، اگر آپ کوئی بھی چیز خریدنے لگتے ہیں تو پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ بندہ جو اسے فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے یا نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ حل نکل آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ نئے پروگرام میں پھر حاضری دیں گے۔ اللہ نگہبان۔